کی حاضری ہو جائے گی. ذرا بھیا مائک وائک صحیح کر دینا, کو کر دو. ہم شاعر نہیں ہیں لیکن ہمارا بھی حق ہے ایکو پر. وحدت کی محبت کی میں روز چھلکتی ہے, وحدت کی محبت کی, وحدت کی محبت کی میں روز چھلکتی ہے, کیا ہوش میں مستی ہے, کیا ہوش میں مستی ہے, خواجہ کی یہ بستی ہے, کیا ہوش میں مستی ہے. ہے نا, سستی نہ لگے, سستی لگے. کیا ہوش میں مستی ہے, خواجہ کی یہ بستی ہے, وحدت کی محبت کی. دل جذب میں ڈوبا ہے, سر وجد کا نقشہ ہے, دل جذب میں ڈوبا ہے. محبت سے سنیے گا انشاءاللہ, اجمیر چلے جائیں گے. دل جذب میں ڈوبا ہے, سر وجد کا نقشہ ہے, دیوانوں سنبھل جاؤ, دیوانوں سنبھل جاؤ, اجمیر کی دھرتی ہے, دیوانوں سنبھل جاؤ, اجمیر کی دھرتی ہے, وحدت کی محبت کی. آپ کی سستی بھی دور کر رہا ہوں, اتنی جو یہ سستی ہے اس کو بھی دور کر رہا ہوں. آپ سنیے گا, سماعت فرمائیں. غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو یہ وہی اسی کا عکس تھا, اسی کا صدقہ تھا جیسے سرکار مکے میں تشریف لائے. سماعت فرمائیں. وہ مثل بہار آیا. شاعری بھی دیکھیے گا, ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور نہیں بھی پڑھے ہیں تو سن سن کے بہت کچھ سیکھ گئے ہیں. سماعت فرمائیے گا. وہ پھنس گئے مولانا تو. وہ مثل بہار آیا اس ہند کی وادی میں, وہ مثل بہار آیا, وہ مثل بہار آیا اس ہند کی وادی میں, کردار منبر کی, کردار منبر کی ہر بات مہکتی ہے, کردار. نعرہ رسالت, خانوادہ اشرفیہ, خانوادہ اشرفیہ, داماد حضور غازی ملت, نعرہ تکبیر. کردار منبر کی نعرہ تو آپ کے بیچ سے آنا چاہیے. ہے کوئی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ غوث اعظم, شہزادہ مظلوم سنہ. یہ سچائی تو وہی ہے جو گراؤنڈ لیول سے اٹھے, اوپر تو ہوا ہوتی ہے. کردار منبر کی ہر بات مہکتی ہے, وحدت کی محبت کی. وہ عطائے رسول بن کے آئے, یعنی رسول کے اخلاق کے پیکر بن کے آئے. سماعت فرمائیں. اخلاق کی خوشبو میں مظہر تھا پیمبر کا,
اخلاق کی خوشبو میں، اخلاق کی خوشبو میں مظہر تھا پیغمبر کا، سیرت سے محمد کی، سیرت سے محمد کی تصویر جھلکتی ہے، سیرت سے محمد سیرت سے محمد کی تصویر جھلکتی ہے، وحدت کی محبت کی۔ اور ایک شعر میں تمام علماء کی طرف سے ان کے چپ کا روزہ توڑتے ہوئے حوالے کرتا ہوں، آپ کی طرف پیش کرتا ہوں۔ یہ خانقاہی شعر ہو گیا ہے۔ غریب نواز کی غلامی ہمیں ہزاروں آزادیوں سے پیاری ہے، کیونکہ اس غلامی سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ یہ سماعت فرمائے علماء کی طرف سے آپ کے حوالے ہے، اگرچہ میں حوالے کا کاروبار نہیں کرتا مگر شعر حوالے ہے، سماعت فرمائے، دیکھیے گا۔ اے کیف وضو کر لے، اے کیف وضو کر لے اور قید نظر ہو جا، اے کیف وضو کر لے، اے کیف وضو کر لے اور قید نظر ہو جا، جب ان کے تعلق کی، جب ان کے تعلق کی زنجیر چمکتی ہے، جب ان کے تعلق۔ نعرہ رسالت، عرس حضرت عبداللہ باشبان، دارالعلوم حضرت سید ابو بکر باشبان، خانواد اشرفیہ حضرت علامہ سید محمد سلمان اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب ان کے تعلق کی زنجیر چمکتی ہے، وحدت کی محبت کی۔ فاضل بریلوی کا ایک مصرع تھا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہو۔ اس رخ سے کچھ استفادہ کرتے ہوئے ایک شعر ہے۔ لوگ روتے ہیں جا کے بارگاہ غریب نواز میں، آنسو بہاتے ہیں، اپنی مصیبتوں کی گاتھا گاتے ہیں۔ سماعت فرمائیے، دیکھیے گا۔ اے ابر مصائب کیا، اے ابر مصائب کیا شرمندہ نہیں ہوگا، اے ابر مصائب کیا، اے ابر مصائب کیا شرمندہ نہیں ہوگا، لب محو تمنا ہے، لب محو تمنا ہے اور آنکھ برستی ہے، لب محو تمنا ہے اور آنکھ برستی ہے، وحدت کی محبت کی۔ اس کلام میں کافی اشعار ہیں مگر میں سب کو اختصار کرتے ہوئے اپنا یہ پسندیدہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں، دیکھیے گا۔ معراج عقیدت ہے اس در کی جبی سائی، معراج عقیدت ہے، معراج عقیدت ہے اس در کی جبی سائی، چل شوق یہاں مٹ جا، چل شوق یہاں مٹ جا، محبوب کی ہستی ہے، چل شوق یہاں مٹ جا، محبوب کی ہستی ہے، وحدت کی محبت کی۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، آخری شعر مقطع کے پہلے والے شعر کو کہتے ہیں، آخری شعر سماعت فرمائے۔ اور
یہ غریب نواز کا جو دامن ہمیں ملا ہے، یہ کرم ہے میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا کہ ان کے وسیلے سے مجھے غریب نواز کا دامن ملا. مجھے اس پہ ناز ہے. میرا کانفیڈنس دیکھیں، میرا اعتماد دیکھیں. وہ بشارت جو غریب نواز نے دی تھی، من دخل فی سلسلتی فدخل الجنہ، جو میرے سلسلے میں داخل ہوا وہ جنتی ہے. اسی لیے اس کو سلسلے چشت اہل بہشت کہتے ہیں. سماعت فرمائے. دیکھیے گا، میرا اعتماد دیکھیں انشاءاللہ. نسبت سے تو چشتی ہے، نسبت سے تو چشتی ہے، قسمت سے بہشتی ہے. نسبت سے تو چشتی ہے، نسبت سے تو چشتی ہے، قسمت سے بہشتی ہے. اشرف کی غلامی بھی، اشرف کی غلامی بھی سوغات میں ڈھلتی ہے. اشرف کی غلامی بھی سوغات میں ڈھلتی ہے. وحدت کی محبت کی، اور محبت سے مقطع سماعت کر لیں تاکہ بات ختم ہو جائے. ایک عرض تو ہو ہی جائے اس کلام. جب ہم لوگ پھول چڑھاتے ہیں تو اس پھول کو دیکھ کے بہت سے لوگ پھول جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہم لوگ چڑھانے سے باز نہیں آتے. کبھی چڑھاتے ہیں اور کبھی چڑھاتے ہیں. مگر غریب کے پاس اگر پھولوں کے بھی پیسے نہیں ہوتے تب بھی چڑھانے سے باز نہیں آتے. آپ دیکھیے یہ شعر کی ندرت مقطع میں ایک نیا کیف ملے گا آپ کو انشاءاللہ. سماعت کریں. پھولوں کی جگہ اشرف، پھولوں کی جگہ اشرف، ہم اشک چڑھاتے ہیں. پھولوں کی جگہ اشرف، ایک غریب کے پاس یہ تو ہے ہی ہے. پھولوں کی جگہ اشرف. اب اس پہ بھی کوئی فتویٰ لگا دے تو الگ بات ہے، پھول پہ تو لگا چکے ہیں. پھولوں کی جگہ اشرف، پھولوں کی جگہ اشرف، ہم اشک چڑھاتے ہیں. یہ طرز نرالی ہے، یہ طرز نرالی ہے، یہ عشق پرستی ہے. یہ طرز نرالی ہے، یہ طرز نرالی ہے، یہ عشق پرستی ہے. وحدت کی محبت کی. جھوم کر زور سے درود پڑھ دیجیے. تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے، نکالا گیا ہے، اسٹیبلش کیا گیا ہے لوگوں کے لیے. اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو. یہ تمہارا کام ہے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. وہ قادر و قیوم ہو، علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہتا بنا دیتا. پرند میں، چرند میں، درند میں کچھ بھی بنا دے. اگر چاہتا تو ہم بھی کسی شاخ پر اچھل کود رہے ہوتے، یا کہیں بیٹھے کائیں کائیں کر رہے ہوتے، یا کہیں رینگ رہے ہوتے، یا کہیں چل رہے ہوتے، یا کہیں تیر رہے ہوتے. جو چاہتا. حیوانات تو بہت ہیں نا، ہم اکیلے تھوڑی ہیں.
بہت سے حیوانات میں یہ اور بات ہے، ہم بھی حیوانی ہیں، انسان بھی حیوان ہے، یہ اور بات ہے کہ مہذب حیوان ہے، مثقف حیوان ہے، سمجھدار حیوان ہے، عقل والا حیوان ہے، پڑھا لکھا حیوان ہے، ترقی یافتہ حیوان ہے، حیوان تو ہم بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا ماڈل بنایا، ہمیں بہت ہی بیوٹیفل، ساری مخلوقات میں سب سے موسٹ بیوٹیفل بنایا، خوبصورت بنایا، وجیح بنایا۔ اب کوئی کسی کو اچھا لگے نہ لگے، مگر اللہ نے انسان کو سب سے بہتر بنایا، سب سے وجیح بنایا اور معزز کیا، مکرم کیا۔ کرمنا بنی آدم، آدم کو تاج زریں پہنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوق میں سپیریئر، ٹاپ کلاس کا، سب سے اشرف بنایا۔ کیا بنایا؟ اشرف بنایا۔ یہ انسان پیدائشی اشرف ہے، ہماری اشرفیت پیدائشی ہے۔ علماء کرام رپلائی کم کر، ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی سٹیزن الرجک کیپسول کھا کے آ گئے ہیں جس میں گین ہوتا ہے۔ پیدائشی اشرف، پیدا ہوتے ہی اشرف، آپ پیدا ہوتے ہی اشرف، آپ کی اشرفیت پیدائشی ہے، اور ہر انسان اشرف ہے دوسری مخلوقات کے آگے۔ اس سے کیا سمجھ میں آئے؟ اس سے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی۔ ابھی آپ نے کیا کچھ نہیں ہے، توجہ، کیا کچھ نہیں۔ ارے بعد میں جب حافظ بنیں گے تو مرتبہ کیا ہوگا، عالم بنیں گے تو کیا ہوگا، مومن کامل بنیں گے تو کیا ہوگا۔ آپ پیدا ہوتے ہی اشرف، اللہ کی عطا دیکھو، پتہ یہ چلا کہ پیدائشی فضیلت ملتی ہے، پیدائشی فضیلت مرتبہ ملتا ہے۔ کوئی یہ نہ شک کرے کہ کوئی پیدا ہوتے ہی کیسے فضیلت والا ہو سکتا ہے، مرتبے والا ہو سکتا ہے، رتبے والا ہو سکتا ہے، پیدائشی ولی کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تعجب نہ کرنا جب ہر انسان بغیر کچھ کیے پیدائشی اشرف ہو سکتا ہے، تو غوث اعظم جیسا پیدائشی ولی کیسے نہیں ہو سکتا۔ پیدائشی آپ نے کیا کیا ہے؟ جیسے ہی پیدا ہوئے ساری مخلوق سے پیدا ہوتے ہی اشرف ہو گئے، سمجھ گئے؟ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہیں بہت ہی خوبصورت بنا۔ یہ تو آپ کی دنیا، تم ہاتھی سے اچھے، گھوڑے سے اچھے، بندر سے اچھے، پرندوں سے اچھے، درندوں سے اچھے، سب سے خوبصورت تم ہی ہو، اور سب سے لاسٹ میں بنایا انسان کو۔ کیا بنایا؟ سب سے لاسٹ میں۔ تو لاسٹ میں ہونا یہ مائنس پوائنٹ نہیں ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے۔
بہت سے لوگ بتاتے ہیں یہ لاسٹ میں وہ لاسٹ یہ لاسٹ میں ہونا، آپ اس کو لے کے ہم چلیں گے آگے. یہ لاسٹ میں ہونا، یہ یاد رکھیے گا، یہ مائنس پوائنٹ نہیں ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے. ساری مخلوقات کے بعد، زمین کے بعد، زمان کے بعد، فلک کے بعد، دھرتی کے بعد، ہوا کے بعد، فضا کے بعد، گگن کے بعد، چرند کے بعد، پرند کے بعد، سب سے لاسٹ میں تم. یہ اور بات ہے کہ جتنا انسان لاسٹ میں ہے اتنا زیادہ جلدی پانا چاہتا ہے. انتظار کی طاقت نہیں، یہ عجولہ ہے مزاجن. انتظار کی طاقت بنا لاسٹ میں ہے. لاسٹ میں اس لیے کہ جو تمہاری ضرورت ہے، پہلے اللہ نے تمہاری ضرورت کو بنایا. تمہیں جس چیز کی ضرورت، اللہ نے پہلے وہ پیدا کیا. ہوا کی ضرورت تو ہوا پہلے، فضا کی ضرورت تو فضا پہلے، دھرتی کی ضرورت تو دھرتی پہلے، باغات کی ضرورت تو باغات پہلے، کلائمیٹ کی ضرورت تو کلائمیٹ پہلے، پریاورن کی ضرورت تو پریاورن پہلے، آکسیجن کی ضرورت تو آکسیجن پہلے، ہائیڈروجن کی ضرورت تو ہائیڈروجن پہلے، پانی کی ضرورت تو پانی پہلے، کھانے کی ضرورت تو کھانا پہلے، دودھ کی ضرورت تو دودھ پہلے، دودھ دینے والے جانور پہلے، گوشت کی ضرورت تو گوشت والے پہلے. اب کچھ ایسے ہی ماحول بنانے والوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی پہلے. آپ کی ضرورت پہلے بنائی، پھر حضرت انسان آئیے، دسترخوان سجا ہوا ہے، آئیے، اشرف ہے، احسن تقویم ہے، مکرم ہے، آئیے، سب کچھ حاضر ہے. دنیا میں تیرے لیے آتے ہی اشرفیت، آتے ہی نعمت، دنیا کی ساری ضرورت، تو ہی امام کائنات، تو ہی امام الدنیا، تو ہی سب کچھ ہے. مگر دنیا کے لیے تو صورت بنائی، مگر اس صورت پہ ناز نہ کرنا، اس چہرے پہ ناز نہ کرنا. اپنے اس سپرمیسی کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا کہ آخرت بھی اسی چہرے کے ساتھ طے ہوگی. آخرت بھی تمہیں مکرم کر دیا، آسن تقویم بنا دیا، صلاحیت دے دی، ایبلٹی دے دی، ساری نعمت دے دیا، عقل دے دیا، اچھا اور برا سوچنے کا انداز دے دیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، تمہیں اب نیچے کی طرف ڈھکیل دیا ہے. صورت لے کے نیچے جاؤ، اب اٹھنا ہے تو صورت سے نہیں اٹھنا، اب اٹھنا ہے تو سیرت سے اٹھنا ہے، کردار سے اٹھنا ہے، کریکٹر سے اٹھنا ہے، چرتر سے اٹھنا ہے. دنیا میں صورت لے کے پھرنا، مگر محشر میں سیرت لے کے آنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تمہیں انسان بنایا. اور انسان بنانے کے بعد جو سب سے بڑا مرحلہ اس نے با ایمان بنایا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تمہیں اجر والا بے حساب اجر دے گا. کب؟ جب ایمان والے ہو جاؤ گے اور نیک عمل والے ہو جاؤ. نیک عمل، ایمان، تو اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے انسان کے بعد، انسان تو بہت طریقے کے ہیں لیکن وہ نقصان میں ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں کسی کسی مقام پر محدود پیمانے پہ وہ بات درست ہوتی ہے. ہم انسان ہیں، انسانیت. بھئی یہ کون سی انسانیت ہے جو اپنے پیدا کرنے والے سے دور ہو جائے؟ یہ وہ انسانیت ہے کہ جس نے پیدا کیا اسی کو بھول جاؤ اور جس کو دنیا میں محسوس کرو اس کے پیچھے پڑے رہو. یہ سب تو ہماری سویدھا کے لیے بنے ہیں. چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، دھرتی، گگن، پاتال، پیڑ پودے، یہ کیا ہیں؟
सुविधा है, हम अपनी सुविधा की परस्तिश नहीं करते, कोई खादिम की परस्तिश करता है। हम तो जिसने ये सुविधा पैदा की है उसकी परस्तिश करते हैं। उसने हमें साहिबे ईमान बनाया, और साहिबे ईमान भी ऐसा, अल्लाह अकबर, ऐसा साहिबे ईमान कि अपने सबसे अजीम रसूल की उम्मत में, उम्मते मोहम्मदिया में पैदा किया, आखिरी रसूल के, आखिरी नबी की आखिरी उम्मत बनाया। तो आखिरी होना माइनस पॉइंट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। आखिरी होना प्लस पॉइंट है। बताऊं क्या प्लस पॉइंट है? बोलूं? कभी 4 आदमी बैठे हों, 4 आदमी, और अक्सर मिजाज भी आता है, देखिएगा मौलाना मिजाज पकड़ रहा हूं, अगर पकड़ने में कामयाब हो। 4 आदमी बैठे हैं, बातें हो रही हैं आपस में, किसी 5वें की गीबत हो रही, दूर दराज लगे हुए हैं, फला ऐसे, फला वैसे, फला वैसे, फला वैसे, ऐसे वैसे, फला वैसे। तब तक एक उसमें से उठ के गया, कहा अच्छा भाई मैं चलता हूँ, अब टाइम हो गया है। वो चला गया, 4 में से पहला चला गया। अब 3 उसके पीछे। ये जो खुद बैठा था ना, ये कम थोड़े है, ये भी बहुत बड़ा वाला है। फिर उसकी चालू, ये खास औरतों में ज़्यादा है, मगर अब मर्द भी माशाल्लाह औरतों का ही मिजाज रखते हैं। और अगर नहीं यकीन आए कौन से मर्द ये मिजाज रखते हैं, तो सरकार के मेराज की रात का मुशाहिदा देख लीजिए। जहन्नम में जिनकी कसरत है वही लोग ये मिजाज रखते हैं। उसकी तफसील में मैं नहीं जानता। तो चौथा चला गया और 3 बैठ गए, ये बहुत ऐसा है, ये बहुत वैसा है, और वो चला गया। 3 उसके बारे में बोल रहे हैं। बोलते बोलते एक दूसरे का बोलते बोलते दूसरा वाला उठा का अच्छा मैं भी चलता हूँ, वो भी चला गया। अब 2 जो थे, अरे इसको कम न समझना, ये तो उससे भी तगड़ा है, कि हम लोगों के साथ बैठा तो ऐसी अच्छी अच्छी बात कर रहा था कि बहुत पक्का हरामखोर है। वो 2 चला गया। अब 2 उसके पीछे पड़ गए। इतने में एक उसमें से और निकल गया, वो भी कहा अच्छा मैं भी चलता हूँ। जो अकेले बचा वो बड़बड़ा रहा, तुम सब उसी तरह हो, एक भी दुरुस्त नहीं थे, सब बेहूदे, बदतमीज, नालायक, चीटर, फराडी, मुझको बेवकूफ बना रहे थे। पहला गया तो 2 गीबत, दूसरा गया फिर 2 गीबत, फिर एक गया तो अकेले गीबत। अब ये जाएगा तो इसकी कौन करेगा? क्या बात है, अब ये जाएगा तो इसकी कौन करेगा? इसको कौन बुरा कहेगा? आखिरी होना माइनस पॉइंट नहीं है, प्लस पॉइंट है। उम्मते मोहम्मदिया आखिरी में सारे बुराई के मजमुए हो तुम। वो तमाम बुराइयां, बदकारियां, सियाकारियां, वो ऐसियां शियारियां जो सारी उम्मतों में एक एक करके थी। आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी, इसको उलट के यूं कह दो, कोई कम तौलता था, कोई लिवातत में था, कोई ज़िना में था, तो कोई चीटिंग करता था, तो कोई फराड करता था, कोई झूठ बोलता था। उन उम्मतों को तबाह कर दिया गया, उन्हें ख़त्म कर दिया गया, वो चली गई। आज तुम सबका तस्करा करते हो कि बनी इसराइल ऐसे हैं, बनी आद ऐसे हैं, कौम समूद ऐसे हैं। तुम तो
دوسروں کی، تم تو دوسروں کے چرچے کر سکتے ہو، ان کی عادتوں کے بارے میں بیان کر سکتے ہو، لیکن تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم کسی کے بارے میں کہو کوئی تمہارا مذاق اڑانے والا نہیں ہے، یہ رسول کا صدقہ ہے، تم آخری ہو، تمہاری کوئی برائی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آخری مائنس پوائنٹ نہیں ہے، یہ آخری ہونا پلس پوائنٹ ہے۔ آخری رسول، آخری نبی اور آخری کتاب، یہ جس کے حافظ بیٹھے ہیں، یہ آخری کتاب ہے۔ اس کتاب سے پہلے بہت سے صحائف اور بہت سے کتابیں اور اتھینٹک کتابیں تھیں، مگر اتھینٹک نہ رہی۔ کلام اللہ کا تھا مگر معتبر نہ رہا، پہلے والے کی گارنٹی نہیں لی۔ آخری کیا پلس پوائنٹ دیکھو، اللہ نے جو پہلے کلام نازل کیا اس کی گارنٹی نہیں۔ توریت اللہ کا کلام ہے لیکن گارنٹی نہیں، انجیل اللہ کا کلام ہے لیکن گارنٹی نہیں، زبور اللہ کا کلام ہے لیکن گارنٹی نہیں، لیکن قرآن جب آخری کتاب آئی تو اللہ نے گارنٹی لی، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ قرآن جس میں تبیانا لکل شیء ہے، وہ قرآن جس میں ہر چیز کا بیان ہے، وہ قرآن خشک و تر میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اس قرآن میں نہ ہو، علوم و معارف کا گنجینہ ہے، سائنس بھی اسی میں، ٹیکنالوجی بھی اسی میں، طب بھی اسی میں، روحانیت بھی اسی میں، علاج بھی اسی میں، ساری زندگی کے ہر مسئلے کا مداوا اسی میں۔ تو یہ قرآن جو ان بچوں کے سینوں میں ہے یہ آخری دستور ہے، فائنل سموِدھان ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کتاب آئے گا، نہ امت آئے گی، نہ دین آئے گا، ہم تو سب کے بعد ہیں، سب کی گواہی ہم دیں گے، ہماری گواہی مصطفیٰ دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، عرس حضرت عبداللہ باشبان، جانشین حضور، مقصود ملت۔ آخری ہیں تو آخری ہونا مائنس پوائنٹ نہیں ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے۔ ابھی ہم سے پہلے مولانا مشتاق صاحب کے پاس مائک تھا، اس سے پہلے کسی اور صاحب کے پاس تھا، اس سے پہلے اور رہا ہوگا، آخری میں میرے پاس آیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو آخری میں ہے وہ کم مرتبے کا ہے، آخری ہونا مائنس پوائنٹ نہیں ہے، آخری ہونا پلس پوائنٹ ہے۔ آخری سے ڈپریس مت ہونا۔ قرآن آخری کتاب، توریت بھی اللہ کا کلام ہے لیکن گارنٹی کیوں نہیں لی؟ گارنٹی اس لیے نہیں لی جو ایک عام وجہ سامنے ہے، مرتبہ تو اپنا ہے ہی ہے الگ الگ۔ جب رسول کی طرح کوئی رسول نہیں تو کتاب کی طرح کتاب کیسے ہوتی؟ مگر ابھی قانون آنا باقی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام آ رہا ہے، وہ بھی اسلام ہی ہے۔ توریت اسلام آ رہا ہے، زبور اسلام آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، آنے دو۔ پادری اس میں کچھ ملائیں، ملانے دو، کیونکہ ابھی آ رہا ہے، پروسیس جاری ہے، آ رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، آ رہا ہے، آنے دو۔ اب گارنٹی تب لی جائے گی کہ جس کے بعد کچھ آئے گا نہیں۔ ابھی آنا باقی تھا۔ قرآن جب تک ہے، جب تک قرآن نہیں آئے گا، سب کو موقع ہے، چاہے کچھ بھی کریں، ملائیں، الٹا سیدھا پڑھائیں، لیکن قرآن آ گیا، اب گارنٹی آ گئی۔
اب قرآن کے بعد تو کچھ نہیں آنا. اب قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا. توجہ، ایک جملہ دے رہا ہوں. قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی. میرے نبی کے بعد نہ کوئی رسول نبی آئے گا. اب اس امت کے بعد نہ کوئی امت آئے گی. اب آئے گی اگر تو صرف قیامت آئے گی. قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، امت کے بعد اس کے بعد کوئی امت نہیں. فائنل رسول، فائنل کتاب، فائنل امت. اب اس کے بعد کوئی امت نہیں، اس کے بعد قیامت. پتہ یہ چلا جب تک یہ امت تب تک دنیا سلامت. جب تک یہ امت، جب تک دنیا سلامت. اس امت کے بعد قیامت ہی قیامت. تو اس امت کو مٹانے والوں، کیا تم قیامت کو دعوت دے رہے ہو؟ اس امت کو جو مٹائے گا وہ قیامت کو دعوت دے گا، دنیا ختم ہو جائے گی. اس لیے ہماری سلامتی کی دعا کرو تاکہ سلامت رہو. تو آخری ہونا یہ مائنس پوائنٹ نہیں، یہ پلس پوائنٹ. مگر آپ نے تو کتاب کا تو ایسا حال کیا. قرآن تو اللہ نے آخری کتاب دی، ہدایت دی، رہنمائی دی، ہدی للناس بھی بنایا، ہدی للمتقین بھی بنایا، اس کو ارات الطریق بھی کیا، مثال المطلوب بھی بنایا. مگر ماننے والوں نے قرآن کے ساتھ جو حال کیا ہے، اللہ نہ کرے یہ مٹا تو نہیں سکے. اچھا ہے، ایک بات اور یہ آپ کو یاد کروں، بتا دیں. قرآن نے گارنٹی لی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے گارنٹی لی ہے قرآن کی. قرآن میں یہ گارنٹی ہے، کیا ہے؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے. ایک ایک نقطہ محفوظ رہے گا، ایک ایک لفظ محفوظ رہے گا، ایک ایک حرف محفوظ رہے گا. قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا. چاہے کوئی جلائے تب بھی نہیں مٹا سکتا، چاہے بہائے تب بھی نہیں مٹا سکتا، چاہے ختم کرنے کی کوشش کرے نہیں مٹا سکتا. یہ اللہ کی گارنٹی ہے. قرآن کی گارنٹی اللہ نے لی ہے، پڑھنے والوں کی نہیں لی. یہ تو دھیان رکھیے گا. پڑھنے والوں کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی. پڑھنے والوں کے بارے میں تو یہ بتا دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کر کتنے لوگ ہدایت پا جائیں گے، اور اسی قرآن کے پڑھنے کے بعد کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. قرآن ہدایت کی کتاب، مگر ہدایت کی گارنٹی نہیں. پڑھنے محفوظ رہے گا اس کی گارنٹی ہے، مگر ہدایت پا جاؤ گے یہ گارنٹی نہیں ہے. اگر گارنٹی ہوتی تو کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا، اس کو پڑھ کر کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اب بتاؤ، جب قرآن اپنی گارنٹی نہیں لے رہا ہے کہ پڑھ کے کیا پاؤ گے، تو تمہاری کتاب کی کیا حیثیت، میری کتاب کی کیا حیثیت، میرے مجموعے کی کیا حیثیت، تیرے مجموعے کی ذات. اس لیے ذرا ڈینگیں مت مارا کرو. یہ دیکھا جائے گا کتاب کے بعد کہ کتاب کس کے ہاتھ میں ہے. کتاب کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، حرام و حلال کی تفریق ہے، سارے بیانات ہیں. مگر یہی کتاب تو یزید کے ہاتھ میں بھی تھی، اور یہی کتاب حسین کے ہاتھ میں بھی. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، مگر اگر اس کسی سچے کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور کسی اتھینٹک ہاتھ میں نہیں ہے، اور کسی صادق کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی پیکر ہدایت کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو قرآن پڑھ کے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. جب قرآن حسین کے ہاتھ میں ہے تو ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور جب قرآن یزیدیوں کے ہاتھ میں ہے تو اس سے دلالت کا اندیشہ ہے. اس لیے صرف قرآن نہیں دیکھا جائے گا، وہ ہاتھ بھی دیکھا جائے گا جس کے ہاتھ میں قرآن ہے. اس لیے
अहले सुन्नत वल जमात खुश नसीब हैं कि हमारे पास अगर कुरान है तो गरीब नवाज जैसा हाथ है, अगर कुरान है तो गौसे आजम जैसा हाथ है, कुरान है तो बुजुर्गान दीन जैसा हाथ है और हमारा उनका साथ है। समझ गया? मगर हमारा हाल क्या हो गया? उसकी भी इस्लाह की। इतनी उम्दा किताब, नुस्खे कीमिया, तिबियानन लिकुल्ल शैइन, हर चीज़ का बयान है, डिटेल है, सब कुछ है, नॉलेज है, पूरा कॉलेज है, पूरी यूनिवर्सिटी है। रिसर्च करते रहो। साइंस वाला साइंस में तरक्की करे, डॉक्टरी वाला डॉक्टरी में तरक्की करे, इंजीनियर इंजीनियरिंग में तरक्की करे, बायोलॉजी वाला उसमें तरक्की करे, जियोलॉजी वाला उसमें तरक्की करे, ज्योग्राफी वाला उसमें तरक्की करे, रूहानियत वाला उसमें तरक्की करे, इमाम उसमें तरक्की, मौलवी उसमें तरक्की, आलिम उसमें तरक्की, मुफस्सिर उसमें तरक्की। कुरान में इतने उलूम हैं, मगर हमने कुरान को बना दिया कब्रिस्तान की किताब। क्या बना दिया? कुरान कब्रिस्तान के लिए नाजिल नहीं हुआ है। ये हुफ्फाज हैं ना, ये 10 पढ़ करके आए, आगे मैं चाहूँगा और भी अपनी पढ़ाई जारी रखें। ये मदरसे जो सिर्फ कुरान पढ़ करके निकाल देते हैं और दुनिया को की तालीम नहीं देते, इनको अपने ऊपर नज़र करना चाहिए कि कुरान कब्रिस्तान के लिए नाजिल नहीं हुआ, कब्रिस्तान को भी फ़ायदा करता है, कब्रिस्तान में भी फ़ायदा करता है। कुरान से बख्शने बख्शवाने के लिए नहीं नाजिल हुआ, ये मुर्दों की राहत के लिए नहीं। मुर्दों ने दुनिया में कुछ नेक काम नहीं किया, ये बख्शवाने वाली कंपनी। मदरसा क्या हुआ बेचारे? मदरसे के बच्चे ऐसा लगता है कि ये बख्शवाने वाली कंपनी है। इनका एक ही काम है मुर्दे बख्शवाना, इनका ताल्लुक मुर्दों से है, जिंदों से ताल्लुक है नहीं। और न जिंदे इनको अपने ताल्लुक में लाते हैं, और जिंदे तभी ताल्लुक में लाते हैं जब उनके यहाँ कोई मुर्दा हो जाता है, तब उन जिंदों को इन बच्चों का ख्याल आता है। इनके दिमाग में मदरसे के बच्चों को इतना माशाल्लाह ये मदरसा मुमताज़ है अपनी खिदमत के तहत, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, इस अंदाज से। मगर अक्सर मदरसे के लोग बेचारे, उनके दिमाग में, दिल में, नाक में वही 40वें और तीजे की बिरयानी का फ्लेवर घूम रहा है। कान में अजान, मुर्दों को बख्शना, तीजे में बुलाना, 40वें में बुलाना, वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी महफिल में ना आलिम की ज़रूरत है ना हाफिज की ज़रूरत है। वहाँ तुम्हें मोटा कॉलर करके अलग रहना है, और जब मर जाए कोई आसिफ जी टेलीफोन कर रहे हैं। जो कौम अपने आने वाले इमाम और रहनुमा को मोहताज और कमजोर बना के परवरिश करेगी, और जिसके उलमा पसमानदगी, मोहताजगी, ज़हनी दरमंदगी में परवान चढ़ करके आगे बढ़ेंगे, हजारों की तादाद में जब ये रहनुमा मोहताजगी की जिंदगी गुजार के छोटी सोच लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो कौम के रहनुमा कमजोर होंगे तो वो मिल्लत भी कमजोर हो जाएगी। ये मिल्लत भी कमजोर हो जाएगी, क्योंकि आपको कमजोर रहनुमा पसंद है, आपको कमजोर इमाम पसंद है, आपको कमजोर आलिम पसंद है। आप सोचते हो इनकी खिदमत इतनी करो ना, ये न मरे और न मोटाएं, न मोटे होने पाए और न मरने पाए। ऐसी मोहताज और दरमंदगी की जिंदगी से परवान चढ़ करके ये उलमा क्या इनकलाब लाएंगे, क्या तब्दीली लाएंगे, जब तुम्हारी एक एक चंदे की रसीद के लिए साल साल भर तुमको मुस्कुरा मुस्कुरा के सलाम करते हैं कि रमजान में एक रसीद कटवाना है, साल भर इनकी एक मुस्कुराहट तुमने 500 रुपए से खरीद ली है। ऐसे लोग अपने जाती रवैये को जुरात के साथ कब इजहार कर पाएंगे, और कब जो है इनकलाब वो नहीं लाता जो मोहताज हो, या तो पेट पर पत्थर बांध के बेनियाज हो जाए,
یا تو اس کا ہاتھ ایسا ہو جائے الید العلیٰ خیر من ید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ غریب نواز غریب تھے مگر ہاتھ نہیں پھیلایا، ان کے چوکھٹ سے کبھی کوئی بھوکا نہیں گیا۔ بادشاہوں کے دربار سے لوگ بھوکے پیاسے آ گئے مگر نظام الدین کی چوکھٹ سے کوئی بھوکا نہیں آیا۔ وہ بانٹنے والے تھے، وہ دینے والے تھے، وہ نوازنے والے تھے، تب جا کر کے انہوں نے امن و محبت کے ساتھ اتنے لوگوں کو اسلام کے دامن میں جگہ دی۔ محتاج لوگ نہیں لاتے انقلاب، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ ایسے سبجیکٹ بنائے جائیں کہ علماء چندے کے محتاج نہ رہیں، ان کا اتپیڑن نہ ہو، ایسا نظام تشکیل دیا جائے۔ اب تک جو آپ نے کیا بہت، اس سے اچھا اثر بھی رہا، کچھ نہیں تو کچھ اچھا تو رہا ہی، لیکن اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو بندر بانٹ کی جاتی ہے، دنیا کی پڑھائی، دین کی پڑھائی، یہ سب کچھ نہیں۔ قرآن تو دین ہے نا، تو یہ دلوں پہ ہی کثیرہ کیوں ہو گیا؟ قرآن تو دین ہے نا، یہ حدیث پہ ہی کثیرہ ہی کیوں نہیں رہا؟ اس کا مطلب کوئی دین، اگر تم بخاری پڑھ کے، مسلم پڑھ کے، قرآن پڑھ کے ملت کو بیچو، ضمیر کو بیچو اور اس سے صرف دنیا کماؤ، تو دین کی پڑھائی نہیں پڑھا، تم نے اسی دین میں دنیا کی پڑھائی پڑھا ہے۔ اس لیے دین کی دنیا کی پڑھائی نہیں۔ قرآن نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے پڑھو، پڑھائی کچھ بھی پڑھو، رب کو نہ بھولو، چاہے انجینئر بنو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے کچھ بھی بنو، اپنے رب کی خالقیت اور اس کی مالکیت اور اس کی معبودیت کا تصور رہے، اور یہ رہے کہ میں انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سائنٹسٹ ہوں اور دین کی ساری باتیں جانتا ہوں۔ یہ صرف علماء کے حوالے نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تصور ہر بشر کے اندر، ہر مومن بشر کے اندر مکمل طور سے راسخ ہونا چاہیے۔ سمجھ گیا؟ اس لیے قرآن کو صرف بخشنے والی کتاب نہ بنا۔ مر گئے تبارک الذی پڑھ لا، سورہ یاسین پڑھ لیا، سبحان اللہ، وہ بھی ایک جز ہے، فائدے کا ایک سیکشن وہ بھی ہے، ایک ڈپارٹمنٹ وہ بھی ہے کہ اس میں، کیونکہ قرآن شفا اور رحمت ہے، مگر قرآن علم و معرفت کا سمندر ہے، اس میں جتنا اترتے چلے جاؤ گے، جتنا اندر جاتے جاؤ گے، اتنا تم خود سمندر بنتے چلے جاؤ گے۔ ایسا نظام تشکیل دیا جائے کہ پھرما نصیبی سے یہ قوم نکلے اور ہمارے یہ بچے نکلیں۔ اور ایک بات اور، میں اپنے، یہ میرے مشورے ہیں، فتوے نہیں، یاد رکھیں، مشورے آپ مانیں نہ مانیں، یہ فتوے نہیں ہیں، میں فتویٰ دینے کا عادی نہیں، یہ میرے مشورے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ ہمارے دیندار طبقہ یعنی مدرسے کا، یہ دنیا نہیں جانتا۔ کیا نہیں جانتا؟ یہ دنیا نہیں جانتا۔ اچھا، کام دنیا میں کرنا ہے تو دنیا کو نہیں جانو گے تو کیا کرو؟ ورک آپ کو دنیا میں کرنا ہے، کوشش آپ کو دنیا میں کرنا ہے، جد و جہد آپ کو دنیا میں کرنا ہے، اسٹرگل آپ کو دنیا میں کرنا ہے، آپ دنیا نہیں جانتے۔ یہ مولانا مولوی ہم جیسے دنیا نہیں جانتے، اور یہ کالج کے، یونیورسٹی کے لڑکے دین نہیں جانتے۔ کتنا بڑا گیپ ہے۔ ایک سیکٹر ایسا ہے دنیا ہی نہیں جانتی، تو مفلوج ہو کے گھر میں بیٹھا ہے، مسجدوں میں بیٹھا ہے۔ ایک صاحب دین نہیں جانتے تو بے دینی کی باتیں کرتے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں، سمجھتا ہے کہ دین کے لیے تو یہ ٹوپی والے کافی ہیں۔ اس لائن کو مٹاؤ۔ جتنے کالج جو یونیورسٹی کے جدید تعلیم اور عصری تقاضوں کے مطابق تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سب کو دین سکھاؤ، آن لائن ہی صحیح، ان کو دین بتاؤ، تاکہ دنیا والے دین جان لیں اور دین والے دنیا جان لیں، اور دونوں طرف سے توانائی کے ساتھ، اپنی خدمتوں کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ امت خیر بن کر کے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ جس دن اپنے علوم و معارف کے ذریعے اٹھ کھڑے ہو جاؤ گے، پوری ملت پھر سے طاقتور ہو جائے گی، سارا نظام پھر سے بحال ہو جائے گا۔ اس لیے
अपनी सोच को इस तरह बनाने की जरूरत है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन अपने अमल की वजह से नहीं हो, अपनी कारकर्दगी की वजह से नहीं हो, तुम अपनी सिर्फ सदाकत व अदालत व सखावत व शुजात की वजह से नहीं हो। तो कोई है। कितने चीटर हैं फराडी हैं, कितने झूठे हैं, कितने बदकार हैं, सियाहकार हैं। मुस्लिम नौजवानों की हालत देख लो, रात में हुक्का चल रहा है, टिक्का कबाब चल रहा है, फजर तक जाग रहे हैं और जैसे ही अजान होती है सोने चले जाते हैं। जिस मिल्लत के नौजवानों का ये हाल हो, जो मिल्लत के नौजवान जो कौम का सरमाया बन सकते हैं, जो हमारे मुल्क का सरमाया बन सकते हैं, जो अपने वतन का सरमाया बन सकते हैं, जो अपने दीन का सरमाया बन सकते हैं, जो अपने कौम का सरमाया बन सकते हैं, वो फालतू जागते हैं, हुक्के पीते हैं, सबसे ज़्यादा गुटखे खाते हैं, सबसे ज़्यादा सिगरेट पीते हैं और पता नहीं क्या क्या पीते हैं। ये तो हमको बता रहे हैं जो हमने देखे हैं, और कहाँ जाके और क्या क्या पीते हैं हम उसके गवाह नहीं हैं, मगर सुना है कि पीते हैं। तो नौजवानों, ये तौबा का वक्त है, तौबा कर लो और सुधर जाओ, अपने आप को राह रास्त पे ले आओ। जिस कौम के नौजवान सुधर जाते हैं, जिस कौम के नौजवान नशे से दूर हो जाते हैं, जिस कौम के नौजवानों की इस्लाह हो जाती है, वो कौम जवान हो जाती है। आज नेकी नहीं करोगे तो कल करोगे, आज मस्जिदों को नहीं आबाद करोगे तो क्या कल करोगे, आज अपने मदरसों का ख्याल नहीं रखोगे तो क्या कल करोगे। ये बेचारे मौलाना मौलवी कब तक बेचारे समाज जलाए रहे, आप भागे हुए उनसे। इसलिए तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है। अक्सर लोग बता देते हैं कौम मुस्लिम का हाल बयान करते हैं, हम लोकसभा में कम हैं, हम विधानसभा में कम हैं। अबे तेरा प्रॉब्लम ही नहीं, तू राजनीति करने नहीं आया है। ये दारुल अमल है, वो दारुल जज़ा है। कुछ मना नहीं है, हर जायज़ काम किया जा सकता है, मगर ये तेरा मोटिव नहीं है। हम लोकसभा में कम हैं, हम विधानसभा में कम हैं। तेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू लोकसभा में कम है कि विधानसभा में कम है। तेरा प्रॉब्लम ये है कि तू अपने गांव की महल्ले की मस्जिद में कम है। तू अपने महल्ले की मस्जिद में कम है। तब्दीली यहां से लाओ, बदलाव यहां से लाओ। जब महल्ले में इकट्ठा नहीं हो सकते तो लोकसभा में इकट्ठे हो गए, विधानसभा में इकट्ठे हो गए, तो बड़े बड़े शहरों में इकट्ठा हो गए। नहीं, इनकलाब लाओ, सब ब सब खड़े हो जाओ। जैसे जैसे कभी कभी तुम्हारा दिल चाहता है कि जुमा पढ़ने और सारे लोग इकट्ठा होते हो, वही लोग हो। जैसे जुमा में जाते हो वैसे ही जोहर असर मगरिब में जाओ, तुम्हारी उम्मत खड़ी हो जाएगी। नमाज पढ़ो, आज नमाज पढ़ो, वरना मस्जिदों में जाओ, अगर अचानक कहीं पहुंच जाओ तो बेचारे बूढ़े मिलते हैं, एक्सपायरी डेट। अब वो कहाँ जाएं, उनकी एक्सपायरी डेट करीब आ गई। पहले जब ये भी जवान थे तो मस्जिद नहीं जाते, नेक काम नहीं करते, ये भी रंग रलियों में रहते थे। अब जब बूढ़े हो गए हैं तो कोई इनको मुंह नहीं लगाता, टाइम नहीं देता जवानों के पास इनसे बात करने की। बेटे भी कहते हैं अब्बा किनारे बैठो। अब अब्बा क्या करें, अब्बा मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद 1 बजे जाना था, अब अब्बा 11 बजे चले जा रहे हैं। और मस्जिद के अंदर गए, कभी ये बटन दबाया, कभी वो बटन दबाया, कभी इन्वर्टर ऐसे किया, कभी चटाई यूँ किया। जरूरत नहीं है, टाइम नहीं कट रहा है अब्बा का, ओवर एक्टिंग। टाइम पास 11 साढ़े 11 बजे, बटन दबाना, बटन बुझाना, लाइट जलाना, लाइट बुझाना, पंखा चलाना, पंखा बुझाना। एक का नमाज ऐसे रखना, फिर उसको उठा के फिर मोड़ना, फिर उठा के रखना अब्बा के पास। अरे अरे अब्बा, अगर जवानी में चले मजबूर हो के मस्जिद ना जाओ, मजबूर हो के मस्जिद ना जाओ, मसरूर हो के जाओ। बुढ़ापे की इबादत भी बूढ़ी, जवानी की इबादत भी जवान, बुढ़ापे की तौबा भी बूढ़ी और जवानी की तौबा भी जवान।
یہ اور بات ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو جب تک کھلا ہے چاہے جب توبہ کر لو، لیکن جوانی کی توبہ۔ اب سعدی علیہ الرحمٰن نے بڑی اچھی بات کی ہے جس کا مفہوم ہے جرات کے ساتھ بیان کر دوں، باقی آپ سمجھ لینا، پورا مسترا میں نہیں بیان کر سکتا۔ جیسے انہوں نے کہا مانو بہت بوڑھی 90 سے 80 100 سال کی کسی بوڑھی نے جو دوسرے دھندے میں تھی اس نے توبہ کر لیا، یا تمہارے بوڑھے چپل 90 80 سال ایکسپائری ڈیٹ والے کسی بڈھے نے نہ منہ میں دانت ہے اور نہ پیٹ میں آنت ہے، ایسے بڈھے 66 ایکسپائر بڈھے نے یہ توبہ کیا، یا اللہ آج کے بعد میں زنا سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کوئی توبہ ہے؟ ابھی اب کرنے کے لائق ہے نہیں۔ آج سے میں کسی کے گھر میں چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ ابھی جب قدم ہی نہیں اٹھ رہا ہے تو چھلانگ کیا لگائے گا، چلنے کا محتاج ہے۔ یہ کوئی توبہ ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ ہے، لیکن کوالٹی آف توبہ، یہ کوئی توبہ کی کوالٹی ہے نہیں نا۔ اب بوڑھے ہو گئے سارے دھان 100 چوہے کھا کر کے، اب حج کو چلنے پہ چلے ہو، یہ کوئی توبہ ہے؟ اتنے وہ لوگ ہوتے ہیں جب ایک دم ایکسپائری ڈیٹ آئی تو حضرت سے کہے حضور بس اب مجھے توبہ کروا دیجیے، مرید بنا لیجیے۔ ہم نے کہا کیا عمر ہے آپ کی؟ کہا بس 100 پوری ہونے والی۔ ہم کہا اب آئے ہو، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، تمہارے بعد کوئی اور بھی آ ہی رہا ہوگا۔ ابے 100 سال تک تو کہاں تھا؟ ایک صاحب میرے علاقے میں آ کہا حضرت میرے ابا کو مرید کر لیجیے۔ ہم نے کہا کر لیں گے بھائی، ہمارے ہی کام ہے، ہم لوگ تو دعاؤں کی ATM مشین ہے، بینک ہے، کیا ہے، ارے اپنے بھی تو لالے پڑے ہیں، مگر چلو کر لیں گے۔ کہاں ہے تمہارے ابا؟ کہا وہ آ نہیں سکتے۔ ہم کہا کیوں؟ کہا بس چمچ سے پانی ڈال رہے ہیں اور کسی طرح پتلی پتلی غذائیں منہ میں ڈال رہے ہیں، کچھ کہنے سننے کے لائق نہیں۔ ہم کہا بھائی جب کسی لائق نہیں بچے تو پیر صاحب کے حوالے کر رہے۔ جب جوان تھے تو لکھنؤ میں سیر کر رہے تھے، چمن گنج، بیگم گنج، شالیمار پیلس، یہ وہ، اور جب ایک دم کسی لائق نہیں بچے، ایک زندہ چلتی پھرتی لاش بچی ہے تو حضرت کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ گناہوں کے چانسز ہوں اور قوت ہو، ایبلٹی کیپیسٹی ہو کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں اور چانسز ہوں۔ جنگل میں چلے گئے، کون سا چانس ہے؟ پیڑوں سے کچھ کرو گے کیا؟ ان سے جھوٹ بولو گے؟ جانوروں سے کس سے جھوٹ بولو گے؟ جہاں جھوٹ بولنے کے لیے سامان ہے۔ اسی لیے آج کل لوگ، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو لگ جاتی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ متقی وہ نہیں ہے جو جنگلوں میں ساری زندگی گزار دے اور جب گناہوں کے چانسز اور توانائیاں ختم کر دے، جب توانائیاں ہو، چانسز ہو، سماج ہو، اسی سماج میں اپنے آپ کو ایسے بچا کے لے کے چلے جانا کہ کانٹوں کے درمیان اپنا دامن بچا کے لے گا۔ اگر ایسا آدمی گناہوں سے بچے گا تو صرف مسلمان نہیں رہے گا بلکہ وہ متقی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سید منیر پاشا، فیضان سید نور پاشا۔ متقی اسٹوڈیو میں نہیں بیٹھتے، متقی اینکر نہیں بنتے، متقی سماج میں ملتے ہیں۔ یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے کوئی اچھی بات کرے تو متقی نہ سمجھنا۔ متقی وہ نہیں ہے جو اسٹوڈیو میں بیٹھے، اسٹوڈیو میں تو اینکر بیٹھتے ہیں،
मुर्शिद बनाने के लिए स्टूडियो मत ढूंढना, मुर्शिद बनाने के लिए चैनल का काउंटर न ढूंढना, उस पे तो किताब लेके लोग बैठे ही हैं। मजमून लेके। मुत्तकी सुबह शाम किसकी कैसे गुजर रही है ये जागती आंखों से देखो। अगर देखना था मुत्तकी तो मुनीर पाशा को देखते। मुत्तकी देखना था तो शेखुल इस्लाम को देखो। मुत्तकी देखना है तो बुजुर्गान दीन को देखो। मुत्तकी यूट्यूब के चैनल पे नहीं तलाशे जाते, मैदान अमल भी तलाशे जाते। तो जवानी की तौबा है जनाब, बुढ़ापे की तौबा भी बूढ़ी। वैसे जब भी कर लो तौबा तो तौबा है, बट क्वालिटी ऑफ तौबा जो वो जवानी की है, ठीक है। ऐसे बूढ़े मत बनना कि न मुंह में दांत है और फिर अब दीन सोच रहे। मरते मरते याद आ जाए अच्छी बात है, लेकिन मरने से पहले, इसलिए कि तुम कोई बूढ़ी कौम बन करके और मजदूरी की जिंदगी में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम नहीं कर सकते। तुम्हें जो उम्मत कहा गया है वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के मिशन के साथ कहा गया है। इसलिए मिशन के लिए जवान रहना जरूरी है। अच्छी बातों का हुक्म दो, रोको, ये हमारा मिशन। हुक्म दो से मुराद ये नहीं है कि हुक्म दो, हुक्म में तुम भी उसके हामिल रहो और आमिल रहो। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रियतिही। तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है अपने अंडर रहने वालों की, रियायत की, जो आपके अंडर पावर रहते हैं, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो भी हो, तुम जिम्मेदार। अपने अपने घरों को सुधारो। यहां से जाओ तो तुम्हारे घर में कोई बेनमाजी न रहे। मेरे नबी ने फरमाया अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ। मतलब ये कि तुम्हारे घर में कलर टीवी न चलता रहे, बिग बॉस नहीं चलता रहे, तुम्हारे घर में नमाज पढ़ी जाती रहे। ये दज्जालों और शैतानों के निजाम से अपने घर के निजाम को अलग रखो। हमारा रहनुमा, हमारा उसवे हसना हॉलीवुड और बॉलीवुड नहीं है, हमारा उसवे हसना मोहम्मद रसूलुल्लाह की हयात है, माओ की हयात खदीजतुल कुबरा आयशा सिद्दीका है, जवानों की हयात मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके असहाब और आल हैं। ये हमारा आइडियल है, जिनके पद चिन्ह पर चलते हुए हमारे बुजुर्गान दीन ने आपको दिखा दिया है कि अताए रसूल कैसे बना जाता है। आज जिनका ये उर्स है हजरत अबू बकर बाशिबान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी जिंदगी आपकी। ये वो लोग नहीं हैं जो खुद के लिए जिए हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा के लिए जिए हैं। खुद के लिए जीना क्या, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया गया है। अच्छी बातों का हुक्म देते हो और बुरी बातों से रोकते हो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तो याद रखना, आखिरी होना क्या है, प्लस पॉइंट। अब अपने भी एक बात और कहूँ, चूँकि मुझे जाना है, आप तो घर में चले जाओगे, आखिरी में मैं ही जाऊँगा। आखिरी होना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अफजलुस सहाबा, अव्वल खलीफा। सरकार ने फरमाया कि जितना अबू बकर के माल ने मुझको फायदा पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। ठीक है ना, आपने इमामत में आगे बढ़ा, नो डाउट पहले खलीफा। सबसे ज्यादा खिदमत, सबसे ज्यादा इस्लाम के लिए कुर्बानी, तो मशीयत ने उनको सबसे पहले मौका दिया। रसूल के बाद आइए, मुस्तहिक हैं।
کہ عمر کے جلال نے اسلام کو تقویت بخشی، قوت بخشی، اسلام سامنے آ کر کے عبادت کا نظام بنا سکا، یہ عمر کی روب کی برکت ہے۔ شریعت نے، طبیعت نے، مشیت نے ان کو موقع دیا۔ آپ کی خدمات جلیلہ ہیں، آپ آئی عمر کو دو خلیفہ دو عمر۔ پھر جس نے اپنے مال کے بوریوں کے دہانے اسلام کے لیے کھول دیے تھے، حیا کا پیکر عثمان غنی۔ مال ہو تو قارون کی شداد کی طرح نہیں، مال ہو تو ابو بکر عثمان کی طرح ہے۔ آپ کا مال آپ کے گناہ کرنے میں، آپ کے جہنم بنانے میں کام آتا ہے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ اپنا مال، اپنے مال سے، اپنے جان سے جنت ملتی ہے۔ یہ علماء کرام تشریف فرما ہیں، مدرسے چل رہے ہیں، دین کے ادارے چل رہے ہیں، غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان سب کو اسلام کی خدمت کے لیے اپنے مال کو دو۔ تمہارا مال تمہارے لیے باعث نجات ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کی خدمات جلیلہ اور عظیمہ کی بنیاد پر تیسری خلافت حضرت عثمان کو۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پچھلے زمانے میں جا کے لڑتے ہیں، عجیب بیوقوف لوگ ہیں، عجیب دماغ خراب ہے، لاجک کوئی بنتی نہیں ہے۔ علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، علی پہلے خلیفہ کے مستحق تھے۔ ابے مستحق تو سب تھے، صلاحیت تو سب میں تھی، انعام دیا جاتا ہے خدمات کی ترتیب، مستحق سب تھے۔ چلیے میں مان لیتا ہوں، چلیے آج دماغ خراب ہو گیا، اب 1400 سال پہلے پھر الیکشن لڑاؤ گے؟ اگر تھے تو چلو تھے، کون نہیں تھا؟ ایسا نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق تھے تو علی صدیق نہیں تھے، یا علی شجاع تھے تو ابو بکر شجاع نہیں تھے، یا حضرت عمر جو ہے عادل تھے، عدل والے تھے تو ابو بکر عدل والے نہیں تھے۔ نہیں، سب صفات سب میں تھی۔ سب دربار محمدی کے پرورش یافتہ تھے، سب میں سب صفت تھی، جو سرکار کا صدقہ تھا سب میں موجود تھا۔ کسی میں کسی صفت کے غلبے کی وجہ سے ان کی اس صفت کو ان کے نام کر دیا گیا، اس صفت کو ان کے نام کر دیا گیا۔ اب تو ہو گیا ہے نا، اب تو الیکشن ہو چکا ہے، اب تو ڈن ہو چکا ہے، اب تو پہلے خلیفہ بھی دوسرے بن گئے، تیسرے بن گئے، اب کئی چناؤ کرا رہے ہو؟ دماغ خراب ہے۔ 1400 سال پہلے کی بات پہ لڑ رہے ہو، جو چیز گزر گئی، ڈن ہو گئی، بن گئی، علی نے بھی مان لیا، ایک دوسرے نے مان لیا۔ تم ہو کہ آج بھی اس پہ بحث کر رہے ہو؟ یہ بلا وجہ کی بحث سے امت کا، اسلام کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو ہو گیا اور جو امت نے تسلیم کر لیا، ہم نے دل و جان سے مان لیا۔ اور اگر تسلی نہ رہی ہو تو میں دیتا ہوں کہ چوتھے آخری خلیفہ، آخری پہلی خدمت کے بنیاد پر ابو بکر کو، دوسری عمر کو، تیسری عمر کو، تیسری عثمان کو، اور چوتھی آخری حضرت علی کو۔ اے ابو بکر تمہاری خدمات ہے، تم لے جاؤ۔ اے عمر تمہاری اس کے بعد سب سے زیادہ خدمات ہے، تم لے جاؤ۔ اے عثمان غنی تمہاری خدمات ہے، اس کے بعد تم لے جاؤ۔ اے علی اب سب تم لے جاؤ۔ کوئی بانٹنے والے سے پوچھو، ان کو دیا مولانا صاحب، بہت عظیم ہستی ہیں، یہ آپ پکڑیے، پھر دوسری عظیم ہستی ہے یہ آپ پکڑیے، تیسری عظیم ہستی ہے آپ پکڑیے، اب جو کچھ بچا ہے اب آپ سب پکڑیے۔ تو یہ مائنس پوائنٹ نہیں ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے۔ مائنس پوائنٹ نہیں ہے، یہ پلس پوائنٹ ہے، اور پلس اتنا پلس پوائنٹ ہے کہ کوئی دنیا کائنات میں کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ علی کے صدقہ نہ کھا لے۔ اب ولایت علی کے حوالے اگر آخری نہ ہوتے
تو یہ ولایت کا نظام علی سے کیسے چلا؟ صداقت صدیق سے، عدالت عثمان فاروق سے، اور سخاوت حضرت عثمان غنی سے، اب شجاعت اور نظام ولایت علی سے، قیامت تک علی کے گھرانے کا نظام رہے گا۔ آخری کا فائدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین علوم باب العلم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ آج علی آخری جو مدینۃ العلم کا باب العلم ہے، وہ دارالحکمت کا باب ہے، وہ جو مولود کعبہ ہے، وہ جو قرآن ما حق والحق ما علی، قرآن حق، علی مال قرآن، اور قرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حق ما علی، علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حسن علی کا، حسین علی کا، زین العابدین علی کا، امام باقر علی کا، امام جعفر علی کا، امام تقی علی کا، امام نقی علی کا، امام حسن عسکری علی کا، غوث اعظم علی کا، غریب نواز علی کا، قطب الدین علی کا، نظام الدین علی کا، نصیر الدین علی کا، اخی سراج آئین ہند علی کا، علاء الحق پنڈوی علی کا، مخدوم اشرف علی کا، ابو بکر باشیبان علی کا، منیر پاشا علی کا، جہاں دیکھو چرچا علی کا ہے، گلیاں علی کی ہیں، گھر گھر علی کا ہے۔ تو آخری ہونا مائنس پوائنٹ نہیں ہے، پلس پوائنٹ ہے۔ بات تو ابھی بہت ہے، آخری بچی وہ پھر کبھی ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔ فارغ شدہ حافظ قرآن جناب محمد غوث بابا خان صاحب اردو میں ہدیہ تشکر پیش کریں گے، پھر انگریزی میں حافظ زید ہدیہ تشکر پیش کریں گے۔ 2 منٹ آپ کی موجودگی میں ہی رکھیں۔